أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہم تمام کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے، قرآن اور حدیث میں تربیت اولاد کے لیے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں حتی الامکان اس موضوع کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سننے، حق پر عمل کرنے اور ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت ربا یوربی تربیتاً سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں پروان چڑھانا۔ جیسا کہ عرب استعمال کرتے ہیں، جب بکری کے بچے کو پالنا پوسنا ہوتا ہے، کھیتیوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ربیتہ، میں نے اس کو پروان چڑھایا، میں نے اس کو صحیح طریقے سے سینچا۔ اس کو کہتے ہیں تربیہ۔ ہم انسانوں میں سے خصوصاً جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر ایک کو اس بات کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اولاد ہونے کے بعد اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو صالح اور نیک بنانا، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جانا، یہ اس سے بڑی اہم چیز ہے۔ اولاد کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اولاد کی تربیت یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی لیے آج میں انشاءاللہ اسی تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس سے پہلے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کچھ ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں تربیت کے، جن کا تعلق شادی سے پہلے ہے، اور بعض اصول اور بعض تربیت کے امور کا تعلق شادی کے بعد سے ہے۔ شادی سے پہلے کیا اصول اپنانے چاہیے؟ علماء نے اس پر مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شادی سے پہلے تربیت کے اصول میں سے ہم تمام کے لیے جس بات کا لحاظ کرنا بہت ہی ضروری ہے، وہ ہے جس کوکھ سے بچے جنم لیتے ہیں اس کوکھ کا صحیح انتخاب کرنا، یعنی اچھی ماں کا انتخاب کرنا، لڑکے کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا۔ اچھی لڑکی، اچھی سے مراد کیا ہے؟ چلیے حدیث سے پوچھتے ہیں اچھی سے مراد کیا ہے۔ حدیث کہتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع،
شادی کی جاتی ہے عموماً تو شادی میں 4 چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یا تو عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کتنی خوبصورت ہے، لجمالها ولحسبها، عورت کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے، اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، اس کا خاندان کتنا مشہور ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ولحسبها ولمالها، عورت کا گھرانہ کتنا مالدار ہے، اگر عورت میرے گھر میں آتی ہے تو کتنا مال لے کر آتی ہے، جہیز میں مجھے کتنا مال دیتی ہے، ولمالها، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ولدینها، اور یا تو عورت کی دینداری دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها، یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز نظر نہیں دوڑائی جاتی، 4 ہی چیزیں ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنین کے لیے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ اچھی سے مراد کیا ہے؟ اچھی عورت ہو، اچھی لڑکی ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ کہاں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تم کو چننا ہے، اگر تم کو پسند کرنا ہے، اپنے گھر اگر تم اپنی بیوی کے طور پر لڑکی لانا ہے یا اپنے بہو کے طور پر لڑکی لانا ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو چنو، دیندار عورت کو چنو۔ کیوں دیندار عورت کو چننا ہے؟ کیا وجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کو ترجیح نہ دی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و جمال کو، خاندان کو ترجیح نہ دی؟ کیا وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو ترجیح نہ دی؟ دینداری کو ترجیح دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ابھارا؟ اس کا جواب بھی حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، دنیا ساز و سامان ہے، دنیا متاع کی جگہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز، جو سب سے بہترین چیز ہے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے، وہ ہے المرأة الصالحہ۔ یہاں پر دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورت نہیں کہا، ورنہ ہر عورت سے آدمی شادی کے بعد فائدہ اٹھاتا ہے، ہر عورت سے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے صرف المرأة نہیں کہا، المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھر میں اگر نیک بیوی آتی ہے تو اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو ترجیح دینے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ جس گھر میں دیندار عورت رہے گی، اس کوکھ سے جنم دینے والے، اس کوکھ سے جنم لینے والے بچے، وہ عورت جن بچوں کو جنم دے گی وہ بچے بھی نیک ہوں گے، وہ بچے بھی صالح ہوں گے۔ اگر ہمارے گھر میں دیندار عورتیں نہیں آئیں گی تو ہم یہ امید کریں کہ ہمارے بچے جنتی بن جائیں، ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعائیں دینے لگیں، یہ ہرگز بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ یہ کسان جب بیج بوتا ہے تو بیج کا اچھا انتخاب کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج کا انتخاب تو ایسا کرے جو گھٹیا ہے، بیج صحیح نہ ہو اور ایسے بیج زمین میں بوئے اور اس بات کی امید کرے کہ اس بیج سے جو پودے ہوں گے، اس بیج سے جو درخت ہوں گے، وہ درخت اچھا پھل دیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح تربیت میں پلے، ہماری اولاد صالح ہو، تو سب سے پہلے شادی سے پہلے جن امور کا انتخاب کرنا ہے وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی عورت کا انتخاب۔ یہی نہیں بلکہ عورت کے ساتھ ساتھ صحیح مرد، دیندار مرد کا بھی انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں، اگر ہم اپنی لڑکیوں کو نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری لڑکی جس گھر میں بیاہ ہو کر جانے والی ہے وہ لڑکا بھی دیندار ہو۔ بہت سارے لوگ مالداری کو، پوسٹ کو، اس کے جاب کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ اس کا جاب کتنا اونچا ہے،
وہ کتنی کمائی کماتا ہے، کتنا روز کما لیتا ہے، مہینے میں اس کی سیلری کتنی ہے، گورنمنٹ جاب ہے یا نہیں ہے، اس کی اچھی دکان ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم عموماً صحیح مرد کا انتخاب نہیں کرتے، دیندار مرد کا انتخاب نہیں کرتے، تو اسی لیے صحیح اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، نیک اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری طرف ایسے آدمی کا پیغام آئے، ایسا آدمی تمہارے گھروں میں پیغام بھیجے لڑکی کے لیے، رشتے کے لیے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دینداری سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہیں تم راضی ہو، اور اس کی دیندار ہے، نمازی ہے، جس سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اس سے شادی کرا دو، اپنی لڑکی ایسے لڑکے سے دے دو جس کا دین بھی اچھا ہے اور جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دیندار گھرانے کا رشتہ تمہارے گھروں میں آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، لیکن ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، بلکہ دنیاوی جو چیزیں ہیں آج رہیں گی کل نہیں رہیں گی، ایسی چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، تب کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی، سن لیجئے وعید کیا ہے، الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو ترجیح نہیں دو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑھ کر مسلمان گھروں میں فساد کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کی محبت کے آشکار ہیں، آج ہماری مسلمان گھروں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ والدین کی اجازت کے بغیر بھاگ کر جا رہی ہیں، کورٹوں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر فساد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر ہم دیندار مرد کو پسند نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خود عذاب نازل کرے گا، ہمارے گھروں میں خود فتنہ برپا کر دے گا، ہمارے گھروں میں خود بہت بڑا فساد بنا دے گا۔ دو وجہ میں نے بیان کیا، اچھی ماں کا انتخاب اور دوسرا اچھے مرد کا انتخاب، دیندار مرد کا انتخاب۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے بھی ہر مرد اور عورت دونوں کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نیک اولاد کی ہم دعا کریں شادی سے پہلے بھی، کیونکہ شادی کے بعد عموماً ہر آدمی کی، ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد ہو، نیک اولاد ہو، تو یہ شادی سے پہلے ہی ہونا چاہیے کہ ہم شادی سے پہلے بھی نیک اولاد کی خاطر ہم دعا کریں، جیسا کہ بہت سارے اسلاف شادی سے پہلے نیک اولاد کی دعا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یہ نقطہ بھی، کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا خود شادی ہونا چاہ رہے ہیں یا ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو شادی کا جو مقصد ہے اس کے اندر نیک نیتی ہونی چاہیے، نیک مقصد ہونا چاہیے۔ عموماً ہم شادی کرتے ہیں اس نیت سے کہ عورت سے ہم کو سکون ملے یا ہم کو اولاد ہو جائے، یا شادی اس لیے کرتے ہیں پریشانی کم ہو جائے، یا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں رزق برکت مل جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ارادے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نیک نیتی سے شادی نہیں کرتے۔ نیک نیتی کیا ہے؟ نیک نیتی یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ثلاث حق اللہ عونہم، تین چیزیں ایسی ہیں، تین امور ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ حق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے ان کی مدد کرنا۔ ان میں سے ایک چیز میں بیان کروں گا، وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، جو عفت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں شادی اس لیے کروں تاکہ میں زنا سے بچ جاؤں، شادی اس لیے کروں تاکہ میں برائیوں سے بچ جاؤں،
شادی اس لیے کروں تاکہ میں اپنے گھر کے اندر سکون کو حاصل کروں، نیک بیوی جب میرے گھر آئے گی تو مجھے بھی نیک بنائے گی، اطاعت و گزاری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم شادی نہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر شادی شدہ جوڑا یہ نیک نیتی ضرور رکھنا چاہیے، الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے۔ یہ کچھ امور تھے جو شادی سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اگر ہماری اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح ہو، اگر ہماری اولاد کی تربیت ہم صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اب چلیں شادی کے بعد، شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد کن امور کا خیال کرنا چاہیے ہماری اولاد نیک ہونے کے لیے، تربیتی اولاد کے لیے، صحیح تربیت کے لیے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ شادی کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ دوبارہ دعا کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نیک اولاد کی دعا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کی دعا کی تو یہاں پر دیکھیے زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں اولاد کے محتاج ہیں، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کے محتاج ہیں، دونوں صرف یہ دعا نہیں کر رہے ہیں ربی ہب لی، صرف یہ دعا نہیں ہو رہی ہے اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ تو مجھے سہارا بنا دے، اولاد پیدا کر کے سہارا بنا دے، یہ دعا نہیں ہو رہی ہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو کیسی اولاد دے؟ من الصالحین، صالح اولاد دے، ایسی اولاد نہ دے جو ہماری ناک کٹائے، ایسی اولاد نہ دے جو ہماری نافرمان بن جائے، ایسی اولاد نہ دے کہ جن کی بنا پر ہماری ناک خاک آلود ہو جائے، ہم برباد ہو جائیں، ایسی اولاد نہ دے، اولاد دے تو کیسی اولاد دے؟ ربی حب لی من الصالحین۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، اے اللہ اولاد دے، پاک ذریت مجھے عطا کر، پاک ذریت یعنی نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ تو شادی کے بعد ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہماری ہاتھ جب بھی اٹھیں یا ہم سجدے میں جائیں یا دعاؤں کے جو اوقات قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان اوقات میں نیک اولاد کے لیے ہم ضرور بضرور دعا کریں۔ پھر اسی طرح ایک اہم چیز جو عموماً بہت سارے لوگ کہنے میں شرماتے ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں، ہم بستری کا موقع آئے تو ہم بستری کے موقع پہ ضرور بضرور ہم وہ دعا پڑھ لیں جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر ہم وہ دعا نہ پڑھیں تو دعا کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بھی ہم سن لیں، بہت بڑی خطرناک وعید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بستری کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم کو بھی شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ہم کو جو تو عطا کر، یعنی ہماری اولاد جو ہونے والی ہے، ما رزقتنا، اس نطفے سے جو ہم جمع کر رہے ہیں اس نطفے سے اگر اولاد ہو جائے، ما رزقتنا، اگر تو ہم کو رزق دے دے، اولاد دے دے تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ بیان فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا کرتا ہے جمعہ کے موقع پہ، ہم بستری کے موقع پہ، اور اس سے اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ضرور بضرور اولاد کا ضرور بضرور ہم اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ ہماری دعاؤں سے اگرچہ ہم تربیت نہ کریں تب بھی ہو سکتا ہے غیبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ ضرور بضرور دعا کریں، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے ضرور بضرور یہ دعا یاد کر لیں۔ پھر اسی طرح اولاد ہو جائے، اولاد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہمیں اولاد عطا کی، ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو شکر بجا لاتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء۔ شکر بجا لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں
کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اسی لیے نعمتوں کا شکر بجا لانا یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ عجب لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، جب اس کو کوئی اچھائی لائق ہوتی ہے، کوئی خیر لائق ہوتا ہے تو اس پر شکر بجا لاتا ہے۔ تو شادی شدہ جوڑے کے لیے اولاد بہت بڑا خیر ہے، اسی لیے اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر اسی طرح تربیت اولاد میں یہ امر بھی، اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہرگز بھی بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا ہو تو خوشی کا احساس کر رہے ہیں، بیٹا ہو تو چہروں میں مسرت ہے، لیکن بیٹی پیدا ہو تو ہمارے چہرے سکڑے جا رہے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوئی؟ بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا، بیٹی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ پر تانے کس رہے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ تقدیر کے حوالے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فضیلت لڑکیوں کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب سے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ کیا، یہب لمن یشاء، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کسی بھی حدیث میں، آپ کس حدیثوں کا کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، لڑکوں کی تربیت پہ کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے۔ لڑکوں کی تربیت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ لڑکیوں کی تربیت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پہ فضیلت بیان کی ہے۔ صرف ایک حدیث بیان کروں گا، من آل جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا، من آل جاریتین، دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا، صحیح پرورش کرے گا اور ان کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ ان کا نکاح کروائے گا، قیامت کے دن جنت میں وہ اس طرح ہوگا، اور سگی مثلا اشارہ کیا، اس طرح ہوگا، میں اور اس کے قریب جس طرح انگلیاں قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ ہوں گے۔ کس کی فضیلت ہے یہ؟ جو جس کے گھر میں لڑکیاں جنم لیں اور اس لڑکیوں کی پرورش کرے۔ کسی بھی حدیث میں لڑکوں کی پرورش پر فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے، اسی لیے لڑکیاں انسان کے لیے بہت ہی رحمت ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عموماً آج کل کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے والدین کو چھوڑ کر یہاں وہاں رہ جاتے ہیں، لیکن بعد میں سہارا بنتے ہیں والدین کے لیے بڑھاپے میں، تو لڑکیاں ہی سہارا بنتی ہیں، تو اسی لیے لڑکیاں رحمت ہیں۔ پھر اسی طرح شادی کے بعد جن امور کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے بال منڈوائے جائیں اور اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے عقیقے کی کہ یوقع عنہ السبع، کہ جب بچہ 7ویں دن پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقے کا ایک اہم فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ عقیقہ اگر نہ کیا جائے تو وہ بچہ رحم شدہ رہتا ہے، مرحوم رہتا ہے۔ اگر عقیقہ کیا جائے لڑکے کے بالمقابل 2 بکرے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کے بدلے اگر 1 لڑکی عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس رحم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، تو اسی لیے عقیقہ کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، حارث ہے، حمام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین نام بتلائے ہیں۔ انبیاء کے نام ہیں ابراہیم، اسماعیل، نوح، ہود وغیرہ وغیرہ، صحابہ کے نام اچھے نام رکھے جائیں۔ عموماً ہمارے یہاں ایک ماحول رچ پڑا ہے، غیروں کا طور طریقہ ہمارے اندر آ گیا ہے، نام پوچھنے کے لیے فون آتے ہیں یا علماء سے پوچھا جاتا ہے کوئی نیا نام بتلائیے، ایسا نام بتلائیے جو کہ ہمارے یہاں نہ ہو۔ ابھی میں تقریر سن رہا تھا صہیب بن محمدی حفظہ اللہ کی، انہوں نے کہا کہ کسی عالم سے پوچھا کسی نے اچھا نام بتلائیے، انہوں نے کہا عبداللہ عبد الرحمن رکھیے کیونکہ یہ بڑے اچھے نام ہیں۔ تو نہیں یہ ہمارے خاندان میں نام ہے، تو کہا نہیں ایسا نام بتلائیے جو ہمارے خاندان میں نہ ہو، کوئی نیا ہو۔ تو کہا کہ ابلیس رکھ لو، شیطان رکھ لو، کیونکہ ابلیس کوئی نہیں رکھتا ہے نام۔
نعوذ باللہ ایسا ماحول چڑھ پڑا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو مطلب اچھا ہے، نام اچھا ہے، یہ نام اچھا رکھنا چاہیے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی برا نام ہوتا آپ اس کو بدل کے اچھا نام رکھ لیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک صحابیہ آتی ہیں جن کا نام تھا عاصیہ. عاصیہ یعنی نافرمانی کرنے والی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا. عاصیہ مت رکھو، جمیلہ رکھو. ابوبکر صدیق کا نام بھی عبد النبی یا عبد الکعبہ تھا. کعبہ کے غلام، کعبہ مخلوق ہے، عبد الکعبہ رکھنا صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے نام کو بدل کے آپ نے ابوبکر صدیق کا نام عبد الرحمن رکھا. تو اس طرح بہت سارے ایسے ہم کو واقعات ملتی ہیں کہ جن میں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھے نام کیوں رکھیں؟ کیونکہ اچھے نام رکھنے کی دو فضیلتیں ہیں یا دو فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھے نام رکھیں گے تو اس کا اثر دنیا میں بھی ہوگا. اچھے نام ہم رکھیں اس کا اثر دنیا میں ہوگا. اگر ہم رکھیں ابراہیم تو انشاءاللہ ہمارا بیٹا ابراہیم جیسا صابر، ابراہیم جیسے اخلاق والا ہوگا. اسماعیل، اسحاق وغیرہ رکھیں. اگر ہم برے نام رکھتے ہیں جیسا کہ ایک صحابی کا نام تھا حزن، ایک صحابی کا نام تھا حزن. حزن کے معنی غمگین، غمگین، افسوس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے، بدلا لو، بدل لو، تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے. حزن نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نام نہیں بدلاؤں گا. مشورہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، اس لیے صحابی نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر صحابی کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا، جب میری عمر بڑی ہو گئی تو کہتے ہیں کاش کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، آپ کی اطاعت کر لی ہوتی اور میں اپنا نام بدل لیا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نام حزن ہونے کی بنا پر میری ساری زندگی افسوس زدہ رہی ہے، میری ساری زندگی غم میں مبتلا رہی ہے. کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی. تو اسی لیے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر اچھا نام رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح تربیت میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ان کا جو حق ہے دودھ پلانے کا، وہ حق ان کو دیا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ 2 سال تک ماؤں کا حق ہے کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ بہت ساری عورتیں دیکھا دیکھی غیروں کی طرز پر چلی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی تو میرا جسم بگڑ جائے گا، سلم رہنا چاہتی ہوں میں موٹی ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. مختلف قسم کے بہانے بناتی ہیں اور آرٹیفیشل جو دودھ ہوتا ہے، آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں. تو یہ گویا کہ ہم اپنے بچوں کا حق مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر بچے ماں کے نافرمان بنے تو اس میں بچے کی کیا غلطی ہے؟ ماں نے اس کا حق نہیں دیا، اسی لیے بچہ آج نافرمان ہو رہا ہے. تو اسی لیے دودھ پلانے کا پورا حق دینا چاہیے. پھر اسی طرح تربیت میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ کبھی بچوں پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے بچے سے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، کوئی چیز پھوڑ دیتا ہے یا کوئی چیز گرا دیتا ہے یا کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، ہم لعنت بھیجنے لگتے ہیں، تو مر جا، تو برباد ہو جا، فلاں 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 لعنت بھیجنے لگتے ہیں. ہرگز بھی بچوں پر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. کیونکہ فرشتے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں اور ہم جو دعا کرتے ہیں اس پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ہم جو بد دعا کرتے ہیں اس پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں. اگر فرشتوں کی آمین قبول کر لی جائے اور وہ لعنت ہمارے بچوں پر نازل ہو جائے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے. تو اسی لیے کبھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. پھر اسی طرح جو امور کا خیال کرنا چاہیے تربیت اولاد میں، ایک امر یہ بھی ہے کہ عقل حلال کا اہتمام کیا جائے. عقل حلال، ہم جو کھا رہے ہیں وہ کھانا ہمارا حلال ہو، ہمارے پیٹوں میں کبھی حرام نہ جائے. اگر ہم عقل حلال کا اہتمام نہ کریں، ہماری کمائی حرام کی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پلنے والے بچے بھی حرام کھاتے ہیں. اور حرام کھانے کی بنا پر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اسی حرام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی حرام کھانے لگتے ہیں یا حرام کام کرنے لگتے ہیں. تو اسی لیے کبھی بھی یہ حدیث ہے، بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے، کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں قبول ہوں.
रसूल करीम ने फरमाया अतिब मतअमक, तुम्हारा खाना अच्छा करो, हलाल खाओ, तुम्हारा खाना अच्छा हो, तकुन मुस्तजाबुद दाअवात, तो तुम मुस्तजाबुद दाअवात हो जाओगे। तो इसीलिए सहल बिन अब्दुल्ला तुस्ती बयान फरमाते हैं कि मन अकल अल हलाल, जो आदमी हलाल खाता है, जो आदमी हलाल खाता है, अबदल्लाह शाअन अबा, अल्लाह ताला उस बंदे से अपनी इबादत करवाता है, अल्लाह ताला उससे अपनी इबादत करवाता है, यानी उससे नाफरमानी सरदर्द नहीं होने देता। कैसे बंदे से? जो हलाल खाता है। वमन अकल अल हराम, और जो हराम खाता है, असल्लाह शाअन अबा, न चाहते हुए भी उससे हराम काम करवाता है। ना चाहते, बंदा चाहता है कि मैं हराम ना करूं, लेकिन हराम खाने की बिना पर उसे हराम काम होने लगते हैं। तो ये हराम खाने का ये है। सलफ की बीवियां जब अपने शौहरों को विदा करती, जंग का मौका होता या तिजारत के लिए जाना होता, अपने शौहरों को विदा करते हुए कहती कि इय्याका व कस्बल हराम, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे अजीज, इय्याका व कस्बल हराम, कस्बे हराम से बचो, हराम कमाई से बचो। क्यों? फ़इन्ना नस्बिरु अलल जूइ वल अत्शी, हम भूख प्यास पर सब्र कर लेंगे, हम भूख प्यास पर सब्र कर लेंगे। वला नस्बिरु अलन नार, लेकिन जहन्नम की आग पर हम सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर तुम हमको हराम खाओ खिलाओगे तो हमारा ठिकाना जहन्नम में जाने वाला है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी मामूली हो, हमारे पास गाड़ी बंगला ना हो, तब भी हम सब्र कर लेंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे, लेकिन हमको हराम मत खिलाओ। तो इसीलिए एक और हदीस में बयान फरमाया, मनिश्तरा तौबन बिअशरति दराहिम फफीहि दिरहम हरामुन फलम युक़बल सलातुहु 40 यौमन, कि जो बंदा एक कपड़ा खरीदता है 10 दिरहम में और उसमें 1 दिरहम हराम का शामिल है, 10 दिरहम में 9 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है, फलम युक़बल सलातुहु 40 यौमन, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है, 1 दिरहम हराम का खाने की बिना पर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा रिस्क हलाल हो, तो हो सकता है कि हमारी औलाद की तरबियत भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। फिर इसके बाद तरबियत के अक़साम, तरबियत के कितनी किस्में हैं वो भी मैं बयान कर दूंगा। तरबियत के उमूमन उलमा ने 3 किस्में बयान किए हैं, इसके अलावा बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी औलाद की तरबियत में सबसे पहली जिन चीज़ का ख्याल रखना है वो है अक़ीदह तौहीद। अक़ीदह तौहीद, जिन तरबियत में जिन चीज़ का ख्याल करना है, सबसे पहले हम अपनी औलाद को कलिमा सिखाएं। जब बच्चा बोलने लगे, 9 महीने का हो जाए, 10 महीने का हो जाए, 1 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे तो ऐसी सूरत में हमको सबसे पहले उसको कलिमा सिखाना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में उमूमन ये होता है कि जब बच्चा बोलने लगता है तो हम उनको पप्पा, मम्मा, अम्मी, अब्बा, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं सिखाते, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं सिखाते, सुबहानल्लाह बोलना नहीं सिखाते, रोज़मर्रा की जो दुआएं हैं वो दुआएं हम उनको नहीं सिखाते। इसकी बिना पर हमारी औलाद नेक नहीं बन पाती है। तो इसीलिए अगर हम बचपन से ही, जब बच्चा छोटा है तभी से हम तरबियत का ख्याल रखें और उस बच्चे को कलिमा सिखाएं और ये कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसीलिए एक सहाबिया के ताल्लुक़ से आता है कि जब बच्चा कुछ हद तक बोलने लगा, जब बच्चा बोलने लगा तो अपने बच्चे को बाहर ले जाती और आसमान की तरफ बच्चे की उंगली उठाती और कहती कि ऐ बच्चे, या गुलाम, देख तुझको पैदा करने वाला 7 आसमानों के ऊपर है, तुझको पैदा करने वाला दिलों में नहीं है, तुझको पैदा करने वाला हर जगह नहीं है, बल्कि तुझको पैदा करने वाला 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। अकीदे का बाब। फिर कहती है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह ला इलाहा इल्लल्लाह, कह ला इलाहा इल्लल्लाह, कह, बार बार उसको दोहराती। तो इसीलिए हम बच्चे को कलिमा सिखाएं। फिर इसी तरह अकीदे तौहीद, जब बच्चा कुछ हद तक समझने लगे, उसके अंदर कुछ फहम आ जाए तो उसको तौहीद के मसाइल उसको समझाएं। इब्न अब्बास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत छोटे थे, 7 या 8 साल के थे। खुद इब्न अब्बास कहते हैं कि जब मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा था
کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوتا اور صفوں میں دوڑتا، اتنا چھوٹا تھا۔ ابن عباس ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر گدھی پر سوار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ سے کیا کر رہے ہیں کہ یا غلام یحفظ اللہ یحفظک، سارے کے سارے الفاظ توحید پر مبنی ہیں، عقیدہ توحید پر۔ یحفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احکام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ سے قریب پائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وعلمک بکلمات، پھر بیان فرمایا یاد رکھ اے ابن عباس چھوٹے ہیں، یاد رکھیں۔ ابن عباس سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر ساری کی ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقصان نہیں لکھا ہوا ہے، ساری کی ساری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کون سے اباپ؟ تقدیر کے مسائل سمجھا رہے ہیں کہ تقدیر پر بھروسہ رکھ، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی ہونے والا ہے، اور ساری کی ساری دنیا والے مل کر نفع پہنچانا چاہیں اور تیری تقدیر میں نفع نہیں لکھا ہوا ہے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی لیے ہم اپنے بچوں کو عقیدہ سمجھائیں، عقیدہ توحید سمجھائیں، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، ہم عبادت کیوں کرنا چاہیے، رب کی عبادت کس لیے کرنا چاہیے، نماز کیوں پڑھنا چاہیے وغیرہ، یہ مسائل ہم سمجھائیں۔ سب سے پہلے بچے کی ایمانی تربیت ہو، پھر اسی طرح عبادتی تربیت کی جو دوسری قسم ہے عبادتی تربیت کے عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ ہم خود بھی نمازی بنیں، اس وقت ہمارے بچے نمازی بنتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو حکم دیں نماز پڑھو، اولاد نمازی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 7 ایئرس کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور بچے نماز نہ پڑھیں فضربوہم، تو بچوں کو مارو۔ شریعت میں ساری شریعت احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے۔ اسی سے ہم اندازہ لگائیں نماز کتنی اہم چیز ہے۔ بیان فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تب بھی بچے نماز نہ پڑھیں تو بچوں کو مارو، 10 سال کے ہو جائیں بچوں کو مارو۔ تو اسی لیے عبادت میں سب سے پہلی چیز اہم ہے، نماز ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے ہم خود کو نمازی بننا پڑے گا، اس کے بعد ہماری اولاد نمازی ہوگی۔ ہم نماز پڑھنے کا حکم تو دیں لیکن نماز نہ پڑھیں، اولاد بھی ہماری نمازی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح ہم روزے کا عادی بنائیں، جیسا کہ ربیع بنت معاوض کہتی ہیں کہ نصومہ و نصوم الصبیان، کہ ہم بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عبادت میں یہ بھی ہے کہ طہارت اور پاکی صفائی کے مسائل اپنے بچوں کو سمجھائیں، طہارت کیا چیز ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، طہارت اور پاکی کے مسائل ان کو سمجھائیں، ناپاکی شراب پیشاب اگر اپنے کپڑوں پہ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے وغیرہ ہم ان کو سمجھائیں۔ پھر اسی طرح اخلاقی تربیت، یہ بہت اہم چیز ہے تربیت میں، عبادتی تربیت، ایمانی تربیت کے علاوہ اخلاقی تربیت میں بہت سارے امور ہیں، مختصراً وقت بھی کافی ہو رہا ہے، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اخلاقی تربیت میں بچوں کو سلام کرنے کا عادی بنائیں۔ سلام خود بھی کیا کریں، جب گھر کے اندر داخل ہو سلام کریں، گھر کے باہر جائیں تو سلام کریں، جب بچے گھر کے اندر آئیں تو کہیں سلام کرو، اگر سلام کے بغیر داخل ہو جائیں تو کہیں باہر جاؤ سلام کرو، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھلایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے سلام کے بغیر داخل ہو گئے، کہا اخرج، جاؤ باہر جاؤ اور سلام کرو پھر داخل ہو، فسلم ثم ادخل، سلام کرو پھر داخل ہو۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو آداب سکھلائیں، کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، جیسا کہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرا ہاتھ یہاں وہاں جانے لگا، کبھی میری طرف جو قریب ہے وہاں جاتا، کبھی وہاں جاتا، بڑی پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔ تو رسول کریم نے کہا عمر بن سلمہ سے، یا غلام ایسا نہیں کھاتے، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک، فسم اللہ،
اور جب کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ کہو، بسم اللہ وکل مما یلی، اور جو تمہارے قریب ہے تم اس سے کھاؤ۔ تو یہ آداب بچوں کو سکھانے چاہیے، کھانے پینے کے آداب۔ بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھانا ضائع کرتے ہیں، ہم ان کو ضائع نہ کرنے کے مسائل سمجھائیں۔ کھانا ضائع کریں گے تو نعمت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، ضائع نہ ہونے دیں۔ اس طرح کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، سچ بولنے کا عادی بنائیں، سچ بولیں، کبھی جھوٹ کی عادت بچوں کو نہ ڈالیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کو خاموش کرانے کے لیے ہم خود جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زبان پہلے سچی ہو تو بچے سچ بنیں گے، بچے سچی کے عادی بنیں گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں۔ مٹھی بند کیے ہوئے تھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تمہارا واقعی ارادہ تھا دینے کا؟ تو عبداللہ بن عامر کی ماں نے کہا کہ ہاں ارادہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس طرح اگر ہم سچائی کے عادی بنیں گے تو ہماری اولاد سچ بنے گی، سچ بولنے کا عادی خود بنے، پھر بچوں کو بنائیں۔ پھر اسی طرح بڑوں کا، خصوصاً ماں باپ کا ادب سکھلائیں۔ ماں باپ کیا ہستی ہیں، ان کا آداب کیسے کرنا چاہیے، بڑے بوڑھے بزرگ ہیں ان کا آداب سکھلائیں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اونچی آواز میں نہ اپنے ساتھ بات کرنے دیں، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے دیں۔ بات کرنے کا طریقہ ان کو سکھلائیں، آداب سکھلائیں، پڑوسیوں کے حقوق سکھلائیں، اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی تعلیم دیں۔ خود بھی گھر میں قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یاد رکھیں حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث یاد رکھیں، تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی چیز ہمارے لیے باعث آخرت میں اجر کا باعث بنے گی۔ اسی طرح دوسروں کی مشابہت سے اجتناب کروائیں۔ غیروں کی مشابہت ہے، ہندوؤں کی مشابہت ہے، یا لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس ہے، اس قسم کی جو بھی غیروں کی مشابہت ہے ان مشابہت سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور اسی طرح ناچ گانے، موسیقی اور ٹی وی، موبائل، یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں آج کل کے گھرانوں میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچا ہوا ہے جن کے بچے موبائل کے، ٹی وی کے، ٹیب کے، لیپ ٹاپ کے عادی نہ بنے ہوئے ہوں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم بچپن میں بچہ ہے بلکہ اس کو عادی بناتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اسکول کالج جانے لگتا ہے، تو اسی موبائل میں فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لڑکیوں سے، غلط لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، اور پھر یہی چیز والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ٹیب وغیرہ نہ دیں۔ ہاں اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ دینا ہی ضروری ہے تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو اپنے موبائل یا ٹی وی یا ٹیب وغیرہ میں اچھی چیزیں ہیں، اسلامیات کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہم دیں۔ آداب سکھلانے کے لیے بہت سارے ایپس ہیں، آداب سکھلانے کے لیے وہ ایپس ان کو ڈال کے دیں۔ قرآن جو اچھے طریقے سے ہمارے پاس آج کل کے جو میڈیا ہے، آج کل کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس میں بہت سارے طریقوں میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، بہت سارے اچھی قرأتیں ہمارے پاس مہیا ہیں، ایسی چیزیں ان کو ڈال کے دیں، اسلامی نظمیں ان کو ڈال کے دیں۔ بہت ساری جو چیزیں جس کا تعلق اچھی چیزوں سے ہے وہ ان چیزوں کے استعمال کے لیے ان کو دیں۔ بہت سارے کارٹونز ایسے آ گئے ہیں جو کارٹونز ہماری نسل کو برباد کر رہی ہے۔ یہ چھوٹا بھیم ہے، یہ مختلف جو چیزیں ہیں، یہ ہماری نسلوں میں غیروں کی مشابہت ڈال دی جا رہی ہے۔ بچپن سے ہی چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، اسی میں پوجا ہو رہی ہے، گھروں کے اندر مندر کے طور پر ان کے پوجا کرائی جا رہی ہے۔ بچے دیکھتے ہیں تو وہی چیزیں بعد میں بڑے ہو کر کریں گے۔ تو اسی لیے جو غلط چیزیں ہیں جن سے غلط اثر ہو سکتا ہے، بڑے ہو کر اس بات کا فحاشی سے بچائیں وغیرہ۔ پھر اسی طرح تربیت میں ایک اور چیز ہے جو جنسی تربیت سے اس کا تعلق ہے، بلوغت کے احکام۔ جب بچہ بالغ ہونے لگے، بلوغت کے احکام اس کو سکھلائیں کہ بالغ ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جنسی اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے آداب بتلائے ہیں جو میں بیان فرمایا شروع میں، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اسی کے آگے حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی بستر الگ کر دو،
لڑکوں کے بستر الگ، لڑکیوں کے بستر الگ، ہر ایک کے الگ الگ بستر ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں جنسی جو خیالات ہیں وہ خیالات ان کے ذہنوں میں نہ آنے پائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی پیاری تعلیمات ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنسی تربیت بھی ان کی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح جب بچے شادی کے قریب ہو جائیں ان کا جلد سے جلد شادی کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اچھی جاب مل جائے گی، تب ہم شادی کرائیں گے۔ 30 سال ہو جاتے ہیں، 35 سال ہو جاتے ہیں، بچہ شرم کے بول بھی نہیں پاتا ہے، بچی شرم کے بول نہیں پاتی ہے، ان کی عمریں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عمریں بڑی ہونے کی بنا پر ان کی جنسی جو شہوت ہے بھڑکنے لگتی ہے اور غلط کام کرنے لگتے ہیں، غلط چیزیں اپنے موبائل میں ٹی وی وغیرہ میں دیکھنے لگتے ہیں، یا غلط لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری غلط تربیت کا ہوتا ہے، شادی کا جلد انتظام نہ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جلد سے جلد ان کا شادی کا انتظام کروائیں۔ تو یہ کچھ امور تھے جو مجھے بیان کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ آخر میں تربیت آخر کیوں ہونی چاہیے؟ اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تربیت کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن بچوں کے سلسلے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، کیونکہ بچے امانت ہیں، بچے امانت ہیں، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں کا، ہم میں کا، ہر آدمی چرواہا ہے، ہر آدمی نگران ہے، والدین بچوں کے نگران ہیں، تو اسی لیے بچوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمارا نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، نام اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں ایک ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، تو نیک اولاد ہی والدین کے حق میں دعا کرتی ہے۔ بری اولاد، نافرمان اولاد بد دعا تو کرے گی لیکن دعا نہیں کرے گی، میری والدین نے ہم کو بگاڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے تو وہ ہمارے حق میں دعا کرے گی، تو اس دعا کا نتیجہ ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ پھر اسی طرح نیک اولاد کی وجہ سے اس انسان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ تربیت کے کچھ امور تھے جو میں نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ان امور کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب اولاد ہو چکے ہیں، اولاد والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور یہی اولاد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ میں اس خطبے میں تیاری جو کیا وہ بہت سارے یوٹیوب میں بہت سارے علماء کی تقاریر موجود ہیں تربیت اولاد کے موضوع پہ، جیسا کہ قاری صہیب میر محمدی حفظہ اللہ نیک اولاد کی تربیت کے موضوع پر بہت اچھی تقریر ہے صہیب میر محمدی حفظہ اللہ کی۔ پھر اسی طرح ایڈوکیٹ فیاض ان کی بھی تربیت اولاد کے تعلق سے بہت اچھی تقریر ہے۔ پھر اسی طرح شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ کی بھی تقریر موجود ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا کردار، تربیت اولاد میں ماؤں کا کردار کے موضوع پہ بہت اچھی تقریر ہے۔ پھر اسی طرح ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی تقریر نیک اولاد کی تربیت کے موضوع پہ بہت اچھی تقریر ہے۔ تو یہ یوٹیوب میں جو تقاریر ہے تربیت اولاد کے تعلق سے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بار بار اس کا اعادہ کریں، سنیں، تو انشاءاللہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے اعتبار سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ اچھی تربیت ہم کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، تو ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔